کہ اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو شکل و صورت میں بھی بے مثال بنایا تھا، اخلاقیات میں بھی بے مثال بنایا تھا۔ ہم جو نبی الاسلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ وہ انسان تھے، تو وہ صرف سپیشی کے طور پر کہتے ہیں، ہماری طرح کے انسان نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام وصال کے روزے رکھتے تھے، ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ، یعنی کنٹینیوس 3 4 دن کے روزے۔ کچھ صحابہ نے رکھے، وہ بے ہوش ہو گئے، تو نبی الاسلام فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ کسی نے نہیں پڑھا قل انما انا بشر مثلکم، نہیں پڑھا، ان کو پتا تھا کہ حضور کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں رات کے وقت اپنے رب کے حضور ہوتا ہوں، تو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، میری مثل تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان 2 آنکھوں کے ساتھ پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے۔ ہمیں تو 180 ڈگری سے زیادہ نظر نہیں آتا، وہ 360 ڈگری دیکھتے تھے۔ آپ کو پیچھے صحابہ کرام نظر آتے تھے نماز کی حالت میں، یہ آپ کا معجزہ تھا، ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے نماز کسوف پڑھائی، جو سورج گرہن کی نماز ہے، اس میں چند قدم آگے بڑھے، ہاتھ بلند کیا، پھر واپس کیا۔ صحابہ نے کہا آج آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی، اور اس میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں۔ اب جنت 7 آسمانوں کے اوپر، ہاتھ بھی وہاں تک پہنچ رہا ہے، تبھی تو توڑنے کا ارادہ کیا اور دیکھ بھی لیا، اور پھر فرمایا کہ نہیں، پھر میں نے اسے ترک کر دیا، اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے۔ ایک آپ نے دانہ توڑنا تھا، دوبارہ لگ جانا تھا، وہ جنت کو تو فنا نہیں ہے۔ لیکن وہ پردہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا کبھی گمان بھی گزرا، تو وہ پردے میں رہی تھا۔ اب نبی الاسلام کی نگاہ مبارک، پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، حتیٰ کہ آپ کا پسینہ لوگ عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے، اپنی خوشبو میں ملاتے تھے، اور نبی الاسلام اسے انڈورس کیا کرتے تھے کہ ہاں تم یوز کرو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام کا جو وضو کا بچا ہوا پانی، جب صحابہ کرام آپ ایک بڑے تھال میں وضو کرتے تھے نا، تو وہ تھال ضائع نہیں کیا جاتا تھا، وہ حضرت بلال جب باہر لے کے آتے تھے تو صحابہ کرام اس میں سے اپنے جسم کے اوپر تبرکن ملتے تھے۔ ایک تو بخاری میں صلح حدیبیہ والی حدیث ہے نا، بڑی لمبی، اس میں تو حضور وضو کر رہے ہیں، وہاں تو ڈائریکٹ وہ اپنے چہرے پر اور برکات حاصل کر رہے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی الاسلام سخت سردیوں میں بھی فجر کی نماز کے بعد جب باہر نکلتے تو مدینے کے لوگ اپنے بچوں اور غلاموں کو بھیجتے تھے برتن اٹھا کے، اور حضور علیہ السلام ہر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لیے۔ اور اخلاق دیکھیں، سردیوں میں کس کا دل کرتا ہے یار ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال، لیکن اب جتنے لوگ آتے تھے حضور کسی کو محروم نہیں لوٹاتے تھے، اور برکت ہوتی تھی اس کی، ظاہر ہے آپ کی مبارک تبرکات کی برکت ہے۔ آپ علیہ السلام کے ڈائریکٹ تبرکات کی بھی، انڈائریکٹ بھی۔ ڈائریکٹ تبرکات میں صحیح بخاری میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے۔ اور بخاری مسلم حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حج یا عمرے کے موقع پر جب حلق کروایا، اپنے بال منڈوائے تو حضرت طلحہ کو دیے اور کہا صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو۔ نبی علیہ السلام نے خود تقسیم کروائے اپنے بال مبارک، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے ام سلمہ ہماری جو ماں ہے سلام اللہ علیہ، انہوں نے رسول اللہ کے چند بال ایک ڈبیا سے نکالے اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے بال ہیں، ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کا دھون اسے دیتے ہیں، وہ برتن بھیج دیتا ہے، وہ شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں۔ صحیح مسلم میں اسما بنت ابی بکر نے رسول اللہ کا کرتا نکالا، کالے کلر کا کسروانی تیالسی جبہ جس پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے، اور یہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا، اور ان کی وفات کے وقت میں نے ان سے لے لیا، وہ بڑی بہن تھی ان کی، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ اب یہ کرتا تو انڈائریکٹ تبرک ہے، چلے بال تو آپ کہہ سکتے ہیں جسم کا حصہ ہے، اب کرتا تو جسم کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی تبرکات۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے آج تک، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، کوئی ریشم اور دباج ایسی نہیں چھوئی کہ جو رسول اللہ کے ہاتھ سے زیادہ نرم ہو، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ کی خوشبو ایسی تھی گویا کوئی عطردان جو ہے وہ اپنی وہ
ڈیگچی کھولے تو اس میں سے وہ ساری ہوا اور فضا بنتی ہے، نبی الاسلام کے مبارک ہاتھوں سے ایسی خوشبو آتی تھی۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی کو پیروں والی تھی تو اس لیے ہاتھ نرم تھے اتنے، نہیں، آپ نے تو بڑی ٹف لائف گزاری ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام نے بھیڑ بکریاں بچپن میں چرائی ہیں، یہ اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ آپ کے ہاتھ مبارک بہت نرم تھے۔ تو ہاتھ مبارک ہوں، آنکھیں ہوں، کان مبارک ہوں، تھوک مبارک کے تو کتنے معجزات ہیں بخاری مسلم میں کہ آپ نے لعاب دان ڈالا ہے کسی کھانے میں تو 10 کا کھانا جو ہے وہ 300 کو کفایت کر گیا۔ ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں غزوہ حنین کے موقع پر بس ایک مٹھی بھری ہے زمین سے کنکریوں کی، 12,000 کا لشکر بھاگ گیا، نبی الاسلام کے ساتھ جو تھا صرف 80 بندے آپ کے ساتھ رہ گئے، اور آپ آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر آپ نے یوں جب مٹھی ان کی طرف پھینکی تو ساروں کی آنکھوں میں جا کے وہ کنکریاں پڑی اور وہ اندھے ہو گئے اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی۔ تو اس طرح کے معجزات۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی نہیں تھا، ایک برتن میں تھوڑا سا پانی جمع کیا صحابہ نے، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں ڈالی، صحابہ کہتے ہیں پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ جابر بن عبداللہ سے وہ تابعی پوچھتے ہیں آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا ہم 1500 تھے، 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا، 1500 نے پانی پیا، سٹور کیا، جانوروں کو پلایا، تب بھی وہ ایک کولے میں جو نبی الاسلام نے مبارک ہاتھ رکھا تھا نا وہ پانی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں اللہ نے کیا اس کے ساتھ چین جوڑ دی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سفر کے دوران حضور سے کہا کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو ہم کچھ جمع کرتے ہیں، آپ برکت کی دعا فرمائیں۔ تو ایک برتن لا کے رکھا گیا، آپ نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کریشن ایکس نہیلو کبھی نہیں ہوئی ہے، جب بھی ہوا ہے نا تو یہ کہ کھانا تھا اس میں لعاب ڈالا، برتن تھا پانی والا اس میں ہاتھ ڈالا، زیرو سے کبھی سٹارٹ نہیں ہوا، یہ اللہ کی کوالٹی ہے۔ ہاں عدم ما سے وجود، چیزوں میں برکت وہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ذریعے کرواتا ہے، لیکن یہ ساری عقیدتیں نبی الاسلام کے ساتھ صحابہ کرام کی اس وقت تک تھی جب تک نبی الاسلام دنیا میں تشریف فرماتے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، آ کے دعا کروائی ہے، بارش ہو گئی۔ بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یاداشت کا مسئلہ تھا، دعا کے لیے کہا، حضور نے یوں کر کے ان کی چادر میں ڈالا، اس کے بعد کہتے ہیں میں کوئی حدیث نہیں، پورا جب سے میں نے سینے لگائی۔ یہ معجزات ظاہر ہوتے تھے نبی الاسلام کے۔ صحیح بخاری میں ہے آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ اب یہ سارے وہ معجزات تھے جو نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام اویل کرتے تھے، لیکن جیسے ہی نبی الاسلام کی وفات ہوئی ہے آپ کی قبر پہ جا کے کبھی کسی نے نہیں مانگا، بلکہ اس کے الٹ ملتا ہے۔ صحیح بخاری 1010 نمبر حدیث ہے 1010، حضرت عمر کہتے ہیں انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے توسل اختیار کرتے تھے، تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے ان کو، وہ دعا کرتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی۔ اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دے، اور وہ پھر بارش نازل ہو جاتی۔ تو نبی الاسلام کی وفات کے بعد لوگ قبر کے ساتھ نہیں عقیدہ وہ وابستہ کیے۔